شجاعت صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی کے تمام سرکاری جانور خانوں کا سالانہ بجٹ کتنا ہے؟ تمام ہمارے جتنے بھی زو ہیں ان کا بجٹ یعنی 2 زو ہیں ہمارے پاس اور ایک سفاری پارک ہے، تو اس میں ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے اپروکسیمیٹ کوئی 10 کروڑ کے لگ بھگ کا بجٹ ہمارا ہے۔ یہ واضح کیجیے گا کہ حتنی نور جہاں کی موت جب قریب آ گئی، جبھی بیرون ملک ڈاکٹر سے رابطہ کیوں کیا گیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایکچولی حتنی کو دیکھنے کے لیے تو اگست 2022 میں بھی فور پاس کی ٹیم آئی تھی۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب دوبارہ بیمار ہوئی تو اس کو ہم نے لیٹ تو میں نہیں کہوں لیکن وہ 6 مہینے میں ان سے ہمارا رابطہ تھا۔ اس رابطے کے دوران ہمارے ڈاکٹر فور پاس کی ٹیم کے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کی ہی ایڈوائس پر ہم ان کو دوائیں ادویات اس کو ملتی رہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ہم نے ان کو دوبارہ مدعو کیا۔ میں نے خود اس پہ لیٹر لکھا، اس کے بعد پھر ان کی 10 رکنی ٹیم یہاں پر آئی جس نے اس کو حتنی کو جو نا علاج کیا، اور اس کو کافی حد تک میں کہوں گا بہتر کر کے وہ لوگ گئے تھے، لیکن بس بدقسمتی تھی کہ اس کو وہ پانی کے پونڈ میں گئی، وہاں گری، اور جب وہ تیسری دفعہ بھی ہم نے ان کی فور پاس کی ٹیم سے رابطے میں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر 4 تاریخ کو آئیں گے یہاں پہ، تو وہ پھر آپ نے دیکھا ہے بدقسمتی ہے کہ جس دن وہ فور پاس کی ٹیم آئی اس سے ایک دن پہلے جو نا حتنی کا انتقال ہو گیا، اس کی تدفین کرائے۔ پھر انہوں نے فور پاس کی ٹیم کا میں بہت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں ایک وے فارورڈ دیا کہ ہمیں ان جانوروں کو لے کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے حوالے سے ہم نے سفاری پارک میں ایک جگہ مختص کی ہے، ہم سینچری بنا رہے ہیں وہاں پہ حتنی کے لیے، کوئی جو ہمارے پاس 2 حتنی وہاں پر ہیں، ایک حتنی ہماری یہاں پر جو ہے مدھو بالا، اس کو بھی ہم سفاری میں ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ چڑیا گھر کے زیادہ تر جانور لاغر نظر کیوں آتے ہیں؟ کیا انہیں مناسب خوراک دی جاتی ہے یا ان کی خوراک کسی اور کی خوراک بن رہی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بیسیکلی یہ لاغر جانور نظر آتے ہیں۔ ایکچولی وہاں پہ ہمارے اپروکسیمیٹ جو جانور ہیں اپنی عمر پوری کر چکے ہیں، یہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جانور تھوڑا سا لاغر نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، ابھی ایک شیرنی کے حوالے سے بات چل رہی ہے، شیرنی اندھی ہو گئی۔ بیسیکلی شیرنی اپنی عمر پوری کر چکی ہے، جب آدمی اپنی عمر پوری کر چکا ہوتا ہے تو اس کی بھی بینائی چلی جاتی ہے، بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کراچی کے جانور خانوں میں جنگلی جانوروں کے لیے ماہر ڈاکٹرز ہائر کیوں نہیں کیے جاتے؟ بالکل، یہ بالکل آپ کی وجہ فرما رہے ہیں آپ کے، ہمارے پاس جو ہے نا ویٹرنری ڈاکٹر کی کمی ہے، بلکہ زو کے اندر ایک ہی ڈاکٹر ہے، باقی جب ضرورت پڑتی ہے ہمارے یہاں ویٹرنری ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں کے ڈاکٹر ہم بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیکن ہم پھر بھی ایک ویٹرنری پینل ہمارے پاس ایک موجود ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ہم ان کو جو نا کال کرتے ہیں، وہ آ کے جانوروں کو علاج کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کا کوسچن بالکل بجا ہے کہ ہمیں یہ مزید ڈاکٹر اپوائنٹ کرنے چاہیے۔ اچھا پچھلے دنوں ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ کراچی زو کے ٹھیکیداروں نے جانوروں اور پرندوں کو کھانا دینا بند کر دیا ہے، اور الزام یہ عائد کیا کہ سابق ڈائریکٹر نے ان سے کمیشن بھی لیا تھا، لیکن کمپنی کو ابھی بھی 3 کروڑ 46 لاکھ روپے دینے ہیں۔ کیا سابق ڈائریکٹر کے حوالے سے کوئی کارروائی ہوئی؟ ایکچولی اس کے لیے ہم نے انکوائری کمیٹی بنائی تھی، انکوائری کمیٹی بنائی، اس کی ایک ایلیگیشن آیا، سابق ڈائریکٹر پہ بھی آیا، بلکہ 2 سابق ڈائریکٹروں کا انہوں نے نام لیا تھا اس کے اندر۔ لیکن جب ہم نے کمیٹی بنائی اس کے بعد پھر اس کی ایک اپلیکیشن ہے، اس نے کہا کہ میں اپنے یہ تمام الزامات کو واپس لیتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کے آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دے دیں گے۔ اب میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ آگے کیوں آیا پھر پیچھے کیوں ہٹا، ایسا کچھ تھا یا نہیں تھا۔ باقی جہاں تک پیمنٹ کی بات ہے، یہ بالکل حقیقت بات ہے، پیمنٹ ہم انہیں نہیں کر سکے ہیں۔ ہم نے گورنمنٹ سے گرانٹی نیٹ کے لیے رجوع کیا کہ یہ اس کی کوئی 8-9 کروڑ کے لگ بھگ جو نا پیمنٹ ہے جو وہاں پہ ڈائٹ والوں کو دینی ہے، اور اس کے لیے ہمارے وزیر بلدیات کی ہدایت تھی کہ آپ گورنمنٹ کو موو کریں۔ ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا بجٹ بڑا، ہم زو سے جو کماتے ہیں وہ وہیں لگا دیتے ہیں، لیکن بڑا بدقسمتی ہے، آپ نے دیکھا گزشتہ 2-3 سال یہاں کووڈ وغیرہ جس کی وجہ سے زو بھی بند رہا، اس سے کافی ہمارے جو فائنینشیل برڈن بڑھا، اور وہ ایک حساب سے اس کو کہنا چاہیے ہم پر ایک بوجھ بنتا گیا، جو پیسے جو نا اس میں جمع ہوتے گئے ڈائٹ وغیرہ کے۔ لیکن بہرحال یہ چیز بالکل غلط ہے، میں ان خبروں کے بالکل یعنی تردید کرتا ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جانوروں کو کھانا نہیں مل رہا، جانوروں کو کھانا بھی مل رہا ہے وہاں پہ، آپ جا کے خود چیک کر سکتے ہیں، اور میں ان کانٹریکٹر کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ان حالت میں بھی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کھانا وہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ شجاعت صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ میں بھی
افسروں کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اہم موضوع پر جو ہے نا آج ہم سے گفتگو کی. ایکچولی دیکھیں ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں, جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ دیکھیں ابھی میں اس آپ کے ٹی وی چینل سے ایک اور میں عام پبلک کو بھی ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ جب گارڈن, زو یا سفاری میں جہاں بھی جائیں تو تھوڑا جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اب دیکھیں بچوں کو دیکھیں وہ پتھر مار رہے ہوتے ہیں, سگریٹیں پلا رہے ہوتے ہیں, نسوار کھلا رہے ہوتے ہیں, تم پکڑ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں, جانوروں کا خیال رکھیں اور ان سے صرف آپ لطف اندوز ہوں, ان کو دیکھیں اور پھر واپس آ جائیں. ٹکٹ کی مد میں کتنی آمدنی ہوتی ہے؟ تقریباً سال کی آپ سمجھ لیں کہ 7-8 کروڑ روپے قریب ہوگا. اچھا, کراچی زو میں ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے کتنے ڈاکٹرس ہیں؟ ویٹنری ڈاکٹر ایک ہی ہے ہمارے پاس کراچی زو کے اندر. جانوروں کی نگہداشت کے لیے آپ کا کتنا عملہ ہے, کتنے لوگ متعین ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ 50 کے قریب لوگ ہیں. جرمنی سے جو عملہ ہے جو تربیت دے رہا ہے وہ کس حوالے سے تربیت دے رہا ہے؟ دیکھیں ہینڈلنگ آف اینیملز جو ہے اس کے حوالے سے ہر زو سفاری دنیا میں جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں. تو ہم نے جب یہ لوگ ابھی نور جہاں کی فوراً بعد ڈیتھ کے بعد یہاں پہنچے تھے اور اس کے بعد ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ, چونکہ وہ کوئی فیس تو ہم سے لیتے نہیں ہیں, تو ہم نے کہا تھا کہ آپ ان کو تھوڑا بہت ٹرین کریں. تو وہ اسٹاف کو ٹرین کیا انہوں نے, جتنے وہ 2-3 دن اور مزید رہے تھے تو اس دنوں میں سفاری اور کراچی زو کا جو اسٹاف تھا اس کو انہوں نے ٹرین کیا تھا. قمر صاحب, ذرا آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ جو زولوجیکل گارڈن ہے اس کو ختم کر کے اونلی بوٹینیکل گارڈن نہیں بنا دینا چاہیے تاکہ جانوروں کو قدرتی ماحول میں بھیج دیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم ایک چیز پہ بڑا کنفیوز ہیں. زوز پوری دنیا میں موجود ہیں اور جہاں زو بند کیے گئے وہاں انہوں نے اس کی جگہ سفاری پارکس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے. چونکہ دنیا جہان میں جہاں پہ ہاتھی رکھے جا رہے ہیں وہ تمام ایلیفنٹس جو ہیں وہ سینچوریز بنا کے رکھے جا رہے ہیں. تو ہم کراچی سفاری پارک میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک سینچوری جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں اور فوراً ہاتھی کے جیسی ہاتھی کی سینچوری ہماری انشاءاللہ مکمل ہوگی فوری بعد پھر دیگر جو ہمارے اینیملز ہیں ان کے لیے بھی سینچوریز کا انشاءاللہ تعالیٰ اہتمام. نور جہاں کی جو ایک قربانی ہے اس کے بعد اس طرف لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا, تو اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں جب سورج نکلے, جب سویرا سمجھ کے ہمیں اب سے کام کر دینا چاہیے. نور جہاں کا جو عملہ خیال رکھنے کے لیے متعین تھا, کیا وہ تجربے کار عملہ تھا, وہ ٹرینڈ عملہ تھا, ان میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ اس بات کو جان سکیں کہ نور جہاں کے ساتھ مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں ہوتا یہ کہ یہ جس وقت آئے تھے تو یہ سارے ایلیفنٹس جو ہیں بہت چھوٹے تھے, 4 سال کے, 3 سال کے, اس طرح کی ان کی عمریں تھیں. اس وقت سے یہ تمام عملہ جو ہے ان کے ساتھ انگیج رہا اور ظاہر ہے کہ جب وہ اتنی چھوٹی عمر میں سے ان کے ساتھ تھے تو بہت ساری چیزیں انہوں نے یقیناً سمجھ لی ہوں گی اور انہوں نے ان ٹائم انفارم بھی کیا ہوگا. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو بہت ایزی لے لیتے ہیں اور تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے, جو کہ بہت خطرناک بات ہے. ہو سکتا ہے کچھ کیسز میں ایسا کرنا انتہائی خطرناک ہو, لیکن جب آپ کسی ایمرجنسی کی صورتحال میں آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ساری تکلیف اٹھانی پڑتی ہے جو پچھلے دنوں ہم سب نے مل کے اٹھائی. انٹرنیشنل ڈاکٹرز جو آئے اور جو جرمنی سے ٹیم آئی اس کو پاکستان نے بلایا, وہ اپنے خرچے پہ خود آئے تھے؟ وہ تمام اخراجات انہوں نے خود بیئر کیے. وہ ایون یہ کہ ان کے یہاں تک آنا, ٹریولنگ کا خرچہ, ان کی یہاں رہائش, ان کی گاڑی, اس کا پیٹرول, کوئی چیز 1 روپیہ انہوں نے کوئی نہ کے ایم سی سے کلیم کیا نہ کسی اور ادارے سے کلیم کیا. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ آئے, وہ ریسکیو آپریشن کے لیے آئے تھے اور اس دوران میں جو بھی اخراجات آتے رہے وہ تمام کے تمام وہ اپنے خود بیئر کرتے رہے. سر نور جہاں کا وزن کتنا تھا؟ تقریباً 2.5-3 ٹن کے قریب رہ گیا. اور کچھ اندازہ ہے نور جہاں ایک دن میں کتنی خوراک کھایا کرتی تھی؟ کم از کم مالیت کی کم از کم 1 من خوراک جو ہے وہ ایک ہاتھی کھاتا ہے. جو پچھلے 4 مہینے بیمار تھی اس وقت بھی اس کی خوراک کا یہ اسکیجول تھا؟ دیکھیے تقریباً 11 دن میں جو میں نے اس کو دیکھا
खुराक उसकी तकरीबन 1/4 रह गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो लेटी हुई थी, मुस्तकिल लेटी रही वो, तो लेटे हुए तो इंसान से नहीं खाया जाता, तो वो कैसे खाती। लेकिन फिर भी जो दवाइयाँ उसे असल में दी जा रही थी, उन दवाइयों में भी ज़ाहिर है कि कुछ ऐसा सिलसिला रहा होगा कि नशा होता होगा उसको थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से भी वो काफ़ी डाउन थी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हमने ये समझा कि शायद ये सही हो गई है, क्योंकि उसने कोशिश की थी खड़े होने की, और वो खड़ी भी हुई, 2 पैरों पे अपने खड़े भी हो गई थी, लेकिन उसके 2 पिछले पैर थे, उसके ऊपर वो वज़न नहीं डाल सकी और फिर वो लेट गई। अच्छा, जिस तरह आखिरी दिनों में ख्याल रखा गया, अगर पहले रखा जाता तो सूरत हाल तब्दील हो सकती थी। यकीनन मैं आपको बताऊं, ये मौत ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कम से कम आप कोशिश ज़रूर करते हैं। क्या कभी कभार ऐसा होता है कि जानवरों के ज़रिए से हमें बताया जाता है कि इदारे की एक नाअहली की वजह से जानवर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर नाअहली की वजह से कोई मर जाए तो ये तो मुमकिन है नहीं, क्योंकि कुदरत ने जो अपना निज़ाम रखा है वो मौत और ज़िंदगी उसके हाथ में, रब के हाथ में। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उसको बेहतर कर सकते हैं, कि उसकी तबीयत बहाल कर सकते हैं, उसको किसी तरह आर्टिफिशियली, जैसे सांस भी आप देते हैं, वेंट्स के ऊपर लगा देते हैं, लोगों को सहूलत देने की कोशिश कर सकते हैं।